خوبصورت زوڈک سائن ہے، لبرا کے اوپر خاص کرم ہے. یہ لوگ نا زندگی میں بیلنس جو ہے نا اس کو رکھ کے چلتے ہیں. بعض اوقات جذباتی ہو جائیں تو بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، ورنہ ان کے اندر نا سب سے بڑی جو طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے وہ لوگوں کا ذہن پڑھنا جانتے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ سامنے والے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، ان کے لہجوں کو پڑھتے ہیں، ان کی آنکھوں کو پڑھتے ہیں. یہ لوگوں کو نا بہت مائنیوٹلی جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں. آبزرورز بہت اچھے ہوتے ہیں. اور چونکہ جب یہ دوسروں کو جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے ذہن میں کیا چلتا ہے تو پریونشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. بعض اوقات اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ لوگوں کا ذہن پڑھ سکتے ہیں ایزیلی اور آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ایک سامنے والے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر لبرا کی خصوصیات ہیں. میجر تو یہی ہے. دوسرا، یہ جن سے محبت کرتے ہیں نا ان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. جن سے ان کو محبت ہو ان کی پھر ان کو برائی نظر نہیں آتی. کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں، اور وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو بعض اوقات پوری پریویلیج دے کے خراب بھی کر لیتے ہیں، ان میں بھی لبرا ہے. ان کی زندگی میں دوست، اولاد اور محبت ان کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے. اور ایموشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. یس، ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات لبرا میں کچھ نیگیٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں، اس کی آگے چل کے بات کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایستھیٹکس، ڈیزائننگ، کریٹیوٹی بہت ہوتی ہے. ایک ہی کام بار بار کریں تو بور ہو جاتے ہیں. محبت کے دو فینومیناز جن کا میں اکثر سٹارز میں ذکر کرتا ہوں کہ محبت کے دو فینومیناز اللہ نے بنائے ہیں. ون از ٹو لو سم ون اینڈ سیکنڈ از ٹو بی لوڈ بائی سم ون. تو وہ لوگ جن کو محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چند زوڈک سائن، ان میں لبرا بہت اہم ہے. یہ اپنی محبت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. محبت میں ایکسٹریم بچوں کو کچھ ہو جائے، یہ لوگ جو ہے نا یہ اتنا ایکسٹریم ایفیکٹ جو ہے نا اس کے اوپر لیتے ہیں کہ یہ بعض اوقات اوور ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے میں بالکل شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ جو ہے اپنے بچوں کو خراب بھی کر دیتے ہیں. ان کا بچہ کو غلط کام کر لے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. اور میوزک ان کے اندر بہت ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ میوزک، رومانٹسزم، سافٹ میوزک کی بات کروں، مطلب ٹرانس وغیرہ نہیں، یہ لوگ سافٹ میوزک پہ بہت اچھے ہیں. اور دوسرا ان کی جو اہم ترین خوبی ہے کہ یہ اپنا درد چھپانے کے ماسٹر ہوتے ہیں. یعنی چھلنی ہوئے ہوتے ہیں لیکن چہرے پہ مسکراہٹ کم نہیں ہوتی. اندر دکھ ہوتے ہیں، مشکل ترین حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ دکھی ہیں، یہ پریشان ہیں. اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں سیریس نہیں ہیں، مشکل ترین حالات میں بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کے معاملات میں سیریس نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں، صحیح چیزوں کے کنسرنڈ ہوتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے دکھ بیچتے نہیں ہیں لوگوں کو. یہ اپنے دکھوں کو مارکیٹ میں رکھ کے سیل کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ اپنے زندگی کی میزریز کو جو ہے وہ نہیں رکھتے. ہاں، لاجیکل ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اوور ایکٹیو بعض اوقات ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ اپنے پلانز بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. لانگ ٹرم پلانرز ہوتے ہیں. پلانرز بہت اچھے ہوتے ہیں، ایگزیکیوشن میں ہمیشہ جو ہے نا پرابلمس کرتے ہیں. لیکن چونکہ لاجیکل ہوتے ہیں، ذہن پڑھ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے پلاننگ بہت اچھی کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پلاننگ کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ایک دم سے جو چیز سامنے آئے اس کے اوپر فیصلہ لے لیتے ہیں. یعنی اپنی ہی پلاننگ کو پیچھے چھوڑ کے بعض اوقات ایک ابرپٹلی بالکل 180 ڈگری پہ شفٹ لے لیتے ہیں. تو یہ ضرور ہے. ہاں، ان کے ساتھ ایک اور چیز ہے، یہ بھی ان کی خاصہ ہے، معاف ضرور کر دیتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں. یہ رنجش دل میں زیادہ دیر تک نہیں رکھتے، لیکن ان کو وہ جو رنجش ہوتی ہے نا وہ دکھ دیتی رہتی ہے، بھولتی نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے ان کو دکھ دیا ہے تو یہ جو ہے نا اس کو معاف کر دیں گے، لیکن بار بار ان کو رات کو، دن میں، کہیں بھی وہ چیز یاد آئے گی تو ان کے اندر ایک کسک سی بناتی رہے گی.
یعنی اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنے والے لوگ ہاں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ محبت کرنے والا دل ہوتا ہے ان کا، بڑے شدید قسم کے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جس نے ان کو دھوکہ دیا ہوتا ہے اس کو جان بوجھ کے بھی دوسرا موقع دے دیتے ہیں. اوکے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ خود جو ہے نا یہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کو بھی سیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ غلطیوں کو یاد رکھتے ہیں اور لوگوں کو یاد دلاتے بھی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بلنٹ ہیں، یہ بہت زیادہ نا اوپنلی کرٹیسائز کر دیتے ہیں. لوگوں نے پہلے غلطی کی ہوتی ہے، اس کو یاد دلاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہوا تھا، اس کو ذرا ٹھہر کے کرنا. تو لوگ ان کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوکتے زیادہ ہیں، تنقید زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ یاد کروا رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی غلطیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں. اور خاص طور کے اوپر ان کے اندر جو ہے ان کی محبت جو ہے اس میں تھوڑی سی ویریشنز ہوتی ہیں. ان کو محبت میں بہت لائل ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، جس سے یہ محبت کر لیں وہ. لیکن لوگ ان کی افیکشن کو یا ان کی توجہ کو بھی بعض اوقات محبت سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہر بندے کو جو ہے وہ وقت دیتے ہیں، ہر بندے کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں. اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں تو یہ بہت زیادہ، اور ان کی محبت جو ہے اس کی بیس ہوتی ہے مائنڈ لائکس. جن لوگوں کے ساتھ یہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں وہ لوگ ان کے جو ہے نا ان کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ گفتگو میں جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتے تو پھر وہ ان کی زندگی میں محبت بھی اس طرح کی حاصل نہیں کر پاتے. یعنی مینٹل کمپیٹیبلٹی ضروری ہے ان کے بہت لیے. ضروری ہے ان کے لیے. ان کی محبت دماغ سے شروع ہوتی ہے، جاتی جو ہے وہ بڑی ایموشنل لیولز کے اوپر ہے، کیونکہ جس سے یہ پھر محبت کر بیٹھتے ہیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ لبراز میں خاص طور کے اوپر محبت میں دھوکے بہت ہوتے ہیں. یہ نیچرل ہے. محبت میں دھوکے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ دل کے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں سے بھی اچھے کی ایکسپیکٹیشن رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹیشنز ان کی میٹ نہیں ہوتی، کیونکہ خود بھی یہ مطلب ان کا جو ہے نشان بھی ترازو ہے، اور خود بھی منصف مزاج لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ چیزوں کو بڑے دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ بلیم گیم نہیں کرتے، لوگوں کے اوپر اپنی ذمہ داریاں لوگوں کے اوپر نہیں ڈالتے. اور بعض اوقات سچائی اور انصاف چاہے ان کے اگینسٹ جاتا ہو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی فیملی میں، ان کے قریبی دوستوں میں اگر کوئی جو ہے وہ سچائی اور جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے نا، تو یہ اس کو پوری طرح جو ہے وہ سنب بھی کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو دباؤ بھی لاتے ہیں. سچائی اور انصاف کے وکیل ہوتے ہیں یہ، اس میں کوئی شک نہیں. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے. اور ہاں، کسی کو اپنے اوپر غلط الزام لگانے نہیں دیتے. کوئی ان کے اوپر غلط الزام لگا دے تو پھر یہ افینڈ ہو جاتے ہیں، پھر ان کا غصہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا اس وقت ہی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی غلط الزام لگائے یا ان کی عزت نفس کو کوئی ذکر پہنچے، تو پھر یہ اینگر مینجمنٹ ان کی یہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر ان کا اینگر ایرپٹ ہوتا ہے. ویسے غصہ جلدی آ جاتا ہے؟ غصہ موسٹ لائکلی نہیں آتا، لیکن کچھ اصولوں کے اوپر یہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے، اس لیے لوگ ان کو ذرا غصیلا کہتے ہیں یا موڈی کہتے ہیں، حالانکہ یہ اس طرح کے نہیں ہوتے. بہت گہری سوچ ہوتی ہے ان کی، چونکہ بہت پہلے سے پلان کر کے جا رہے ہوتے ہیں، ذہانت ان کی بڑی زبردست ہوتی ہے. تو اس لیے اکثر وہ لوگ جو ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جانتے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت اپنا وہ چہرہ بھی دکھا سکتے ہیں جو انہوں نے دنیا سے چھپا کے رکھا ہوتا. دو چہرے ہوتے ہیں ان کے؟ دو چہرے آپ ایسے نہیں کہہ سکتے، یعنی انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں اپنے اندر رکھی ہوتی ہیں. لیکن جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ جی میں ان کو جان گیا ہوں، اب ان کو میں ایسے ٹیکل کر لوں گا، یا کہیں یہ کسی ایسی فیلڈ میں ہوں جہاں پہ ان کی جو ہے وہ کیپیسٹیز یا کیپیبلٹیز کے اوپر حرف آ رہا ہو، یا کوئی شخص ان کے اوپر غلط الزام لگانے کی کوئی پلاننگ کر رہا ہو، تو یہ وہاں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کرتے ہیں جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو ان کے اندر ABCD پلانز ہر وقت چلتے ہیں. ذہن جو بہت زیادہ چلتا ہے تو بہت زیادہ ذہین بھی ہوتے ہیں، ڈیپ تھنکرز ہوتے ہیں، بلکہ مفکر جسے کہتے ہیں نا، یہ فکر مند رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اور ہاں لاجیکل ہوتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، کمیونیکیشن کے بہت زبردست قسم کے ماسٹر ہوتے ہیں. یعنی اپنی بات اگر منوانی ہو نا
تو یہ بچے ہوں تو یہ ماما پاپا کو بڑے اچھے طریقے سے منا لیتے ہیں. اور ہاں یہ چیز ضرور ہے چونکہ لاجیکل زیادہ ہوتے ہیں تو لوگوں کی کئی بھی باتوں پہ اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتے جب تک کہ یہ خود اپنے ذہن میں مطمئن نہ ہو جائے. اپنے طور پہ ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ والدین کی باتوں کی بھی تحقیق کیے بغیر نہیں مانتے. اوکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا کوئی اچھی اولاد نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے, لیکن یہ اپروچ پریکٹیکل ہوتی ہے. پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماما یا بابا جو ہیں وہ جذباتی ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے یہ بعض اوقات اس کے اوپر تھوڑے سے ان کے لیے کانسیکوینسز بھی آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ آنکھوں پہ دیکھ کے یقین کرتے ہیں, یہ سن کے یقین نہیں کرتے, تو اس لیے ذرا ان کو پریکٹیکل یا اوور پریکٹیکل بھی کہا جاتا ہے. اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں تو کس پروفیشن میں زیادہ نظر آتے ہیں؟ میڈیا میں یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ لوگ چونکہ اپنے دکھ چھپانے کے اور اپنے چہرے کو کسی بھی کرنے کے, تو یہ ایکٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ ریئل لائف میں بھی ایکٹنگ کرتے ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں جب انہوں نے دنیا سے چھپانی ہوتی ہیں نا تو بڑے آسانی سے چھپا لیتے ہیں. ٹیچرز بہت اچھے ہوتے ہیں, لا کی فرٹرنیٹی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ انوویشنز میں کریٹیوٹی میں بہت آگے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا کیونکہ ان کے اندر گفت و شنید سے حل نکالنے کا ہوتا ہے. کمیونیکیٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں, انفلوئنسرز بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہے یہ اب سمجھ لیں کہ جو موٹیویشنل سپیکرز کہہ لیں یا لوگوں کو جو ہے نا چیزیں کرنے میڈیا میں, اور خاص طور پہ ایڈ کیمپین میں جہاں سے یہ سوچ کے ایڈز بناتے ہیں بہت کم لوگ ہیں. یعنی دنیا میں جتنے بڑے مشہور ایڈز ہیں اگر ان کی پرسنٹیج نکالی جائے تو زیادہ تر جو ان کے آئیڈیاز ہیں وہ لبراز کے ہیں, اور باقی بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز جو ہے نا جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا, مطلب بہت سارے لوگ سوچتے ہیں لیکن ان کی ایگزیکیوشن اس طرح کی نہیں ہوتی. بالکل. تو لبراز کے ساتھ اللہ نے ایک اور چیز دی ہے کہ ایک تو یہ سوچتے آؤٹ آف دا باکس, اور دوسرا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے. یہ دس وے اور دیٹ وے اپنے پلانس کو ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کنونسنگ پاور اچھی ہوتی ہے, بہت اچھی ہوتی ہے. یہ اپنی چیزوں کو پروجیکٹ, یعنی سب سے زیادہ دنیا میں مشکل کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے برین چائلڈ کو دوسرے کے دماغ میں شفٹ کرنا. یعنی ایک چیز, ایک پروڈکٹ, ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, اب اس پروڈکٹ کو یا اس آئیڈیا کو وہ ایز اٹ از جیسے آپ پرسیو کرتے ہیں سامنے والے کے دماغ میں ڈالنا, سمجھانا اسی طرح, تو وہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے. یہ کر لیتے ہیں. یہ لوگوں میں سالسی بہت اچھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا, یہ اگر جج ہوں تو یہ بہت اچھے, خاص طور پہ یہ لوور کورٹس میں بہت اچھے جج کے طور پہ جانے جا سکتے ہیں. اور چونکہ یہ کمیونیکیشن میں بہت کمال کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بڑے آسانی سے لوگوں کو مطمئن بھی کر لیتے ہیں اور قائل بھی کر لیتے ہیں. اور یہ لوگوں کی تھوڑی سی بات سے بہت زیادہ پرسیو کرتے ہیں. پرسیونس ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. اور چونکہ ان کا ذہن بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے, یہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے ان کو تنہائی بھی چاہیے ہوتی ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام کو چھوڑ کے اگر اپنی ہابیز میں نہ جائیں تو یہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی میں پازز بہت ضروری ہیں. پازز ان اے سینس کہ یہ بہت اچھے رائٹر ہیں, بہت اچھے ٹیچر ہیں, لیکن آپ انہی ٹیچرز کو بعض اوقات دیکھیں گے کہ وہ کہیں پارٹیز میں ہیں, کہیں ہیں, کیونکہ یہ اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح ڈائیورٹ نہ کریں اور صرف جو ہے وہ کام کرتے رہیں تو یہ ڈل ہو جاتے ہیں. ان کو اپنی زندگی میں ایک پاز چاہیے ہوتا ہے, اپنی ہابی میں, میوزک میں, اپنی کسی چیز میں. یہ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر وہ نہ چلیں تو پھر یہ سٹفڈ ہو جائیں گے, پھر یہ اس طرح کے اپنے کام میں بھی نہیں رہیں گے. تو ان کی زندگی میں پاز بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ ورک ہالک نہیں ہے. ورک ہالک بہت کم ہوتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ورک ہالک, لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتے. یعنی ایک چیز یہ بھی ان کے بارے میں پرسیونس ہے کہ یہ لوگ بس ضرورت پڑے تو کام کرتے ہیں. لیکن یہ بھی پرسیپشن اس لیے غلط ہے کہ یہ جب کام کرتے ہیں نا تو یہ بہت زبردست کام کرتے ہیں. یعنی جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ 8-10 منٹ میں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ جو پرسیونس کا ٹائم ہوتا ہے, سوچ کے پلان کرنے کا ٹائم ہوتا ہے, انہوں نے پہلے یوٹیلائز کر لیا ہوتا ہے. یہ کام کرنے سے پہلے اپنے پلانس چارٹ آؤٹ کر کے بیٹھتے ہیں, تو ان کو پھر صرف کنکلوژن تک پہنچتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے کام کو ٹائم نہیں دیتے, حالانکہ یہ اپنی ہابیز میں بھی اپنا کام ان کا دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اور یہ پلانز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی پرسیونس سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو ورکہولک نہیں کہا جاتا.
لیکن ایک طرح یہ ورکہولک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے یہ اپنی ہابیز میں گانے سنتے ہوئے بھی ان کا دماغ کام کی طرف چل رہا ہوتا ہے. اور ہاں ایک چیز یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں جو لوگ سب سے زیادہ برے لگتے ہیں وہ ہیں خود غرض. یہ خود غرض خود بھی نہیں ہوتے، اور خود غرض لوگ اگر ان کی زندگی میں ہوں تو پھر یہ ان کو برداشت نہیں کرتے. غیر سنجیدہ لوگ، غیر سنجیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مزاح میں، غیر سنجیدہ لوگ وہ ان کی نظر میں وہ ہوتے ہیں جو اپنے کام کا وقت ضائع کرتے ہیں. یعنی کام کے وقت کام اور باقی چیزوں میں جو مرضی کریں. جو لوگ اپنے کام سے غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، اپنی جو ہے نا پروفیشنل لائف سے غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ ان کی ٹیم میں نہیں رہ سکتے اگر یہ ٹیم لیڈز ہوں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو عام طور کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ نیگیٹو پورٹری کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ کام کے بہت زبردست ہوتے ہیں، عموماً ان کی طبیعت ٹھنڈی ہوتی ہے، پرسکون ہوتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو سبق سکھانے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جو لوگوں کا حق مارتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی پوزیشنز کو جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ استعمال کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط طریقے سے، تو پھر ان کو یہ سبق سکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں. یہ لمبی پلاننگ کر کے ان کو وہاں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ وہ غلطی کریں اور گر جائیں. سبق سکھانا چاہتے ہیں یا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کسی حد تک بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو یہ سبق سکھا رہے ہوتے ہیں. ان کی نیگیٹو ٹریٹس کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں کیونکہ ان کے اندر کچھ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں اور وہ بھی، اور یہ جو ہے نا ان کی گفتگو بڑی شاندار ہوتی ہے. یہ افراتفری میں بھی، جیسے میں نے کہا نا کہ بہت مشکل حالات میں بھی بڑے پرسکون رہنا جانتے ہیں. یہ اپنے الفاظ سے دوسروں کی سوچ بدلنا جانتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں سامنے والے کے مائنڈز کو. ان کے پاس شکایات سننے کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی ٹیمز کے ساتھ بعض اوقات انفیئر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ان کی تکلیفوں کا اندازہ ہوتا ہے. لوگ جب اپنی باتیں بول بول کے بار بار شکایتیں کرتے ہیں نا تو وہ ان کو برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ ایکشن لینے پہ یقین رکھتے ہیں، کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں، اندھیرے میں بھی راستہ بنانے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ان کی پرسنالٹی بہت پرکشش ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ لبراز جو ہیں ان کے فیشل سٹرکچر بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں، خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں لبراز کی. اکثر اگر کہا جائے کہ جو موسٹ اٹریکٹیو زوڈیک سائن ہیں ان میں لبرا ٹاپ آف دا لسٹ ہے. واو. اٹریکٹیو بہت ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ محبت کے بارے میں بعض اوقات غلط فیصلے لیتے ہیں. اچھا، محبت کرنے والوں میں سے محبت ملتی زیادہ ہے انہیں؟ محبت ملتی کم ہے ان کو، یہ محبت کرنے والوں میں سے ہیں. ٹو بی لوڈ بائی سم ون، کوئی بندہ ان کے ساتھ جو ہے عقل سے سمجھداری سے بات کرے تو ان کو اٹریکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنے رشتوں سے لائل نہیں ہوتے، لیکن چونکہ یہ بعض اوقات اوور اٹریکٹیو ہوتے ہیں تو لوگ ان کی اٹریکشن کو محبت سمجھ لیتے ہیں.